اب شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اس سے بدصورت نہ کرے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سنیے گا اور مجھ سے سوال کیا، حضرت عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے، آپ کی جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا، آپ کا گھر میں انداز کیا تھا، ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں، بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہیں، وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی، تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسے ہے، وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا، وہ تو مجھے بلائیے کیوں آئے، تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے گھر کا ماحول دیکھا تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہیں، آپ کا بھی ویسا ہی حال ہے۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اسے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری گوبر بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی ہے میں اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں، کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کرتا ہوں۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے، اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کرتے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہیں، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا، تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ اور اب آؤ، اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے، ایک اور مقام دیا ہے، وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا۔ ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ اچھا، اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے، جو ماخذ ہے، جو مرجع ہے، جس کے ذریعے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اب سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی۔ اگر اس تفسیر کو پڑھے نا تو اللہ اکبر، پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ بھی ماں کا ادب بھی ہے۔ وہ نوجوان کو تھا نا، اس نے ماں کی خدمت کی، اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا کہ ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، واقعہ پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے، غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اور ماں کی دعائیں، اللہ اکبر۔ حضرت باجزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے۔ ایک بار سردی کی راتیں تھی، ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا۔ آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا خود پی لو ماں، بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے، امی پانی لے آؤ، اچھا چائے بنا دو، امی یہ کر دو۔ یار ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں، اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کرو، کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ، کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو، اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے۔ مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چھوڑتی، پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا، دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ باجزید بستامی سے ماں نے پانی مانگا۔ اب کہتے تھوڑی رات تھی، پانی لے کر ماں کے پاس گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ہم جیسا کہ ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا، خود بھی سو جاتا، سب رات تھی، ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے، پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے، کب پانی کی ضرورت ہو۔ تو ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا، تو وہ برف ہو گیا تھا، اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا۔ تو اب ماں نے جب پانی مانگا تو اس وقت گلاس کو ڈیٹیچ کیا، گلاس کو الگ کیا نا تو خون نکلنے لگا چمڑی سے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ میں نے خود بیٹھا دیکھا تو ساری بات بتائی کہ ماں ہم نے پانی لے کر آیا، آپ آرام کر رہی تھی، میں کھڑا رہا، اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا۔ تو ماں نے کیا کہا؟ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ وہاں تو بھی سے دعا لگی نا، باجزید بستامی بن گئے، وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا۔ دیکھیں اچھا، آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال کو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے، کہ ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے۔ ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں نہ ماں دعا دے، ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نہ ماں کو خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے۔ ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے، آپ کی ماں آپ کو دعا دے، وہ دعا جو ہے نا، ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا، ماں باپ دعا دیتے اور وہ بھی دل سے دعا دیتے، پھر تو کیسا مرتبہ ہے۔
اور سبحان اللہ ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں پہ لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. تو باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ ماں کو کہا گیا. تو اب سوچئے کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے. تو مبارک ہو ان خواتین کو. ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے. اور سبحان اللہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا. سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا. اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ڈیزرونگ ہے؟ سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا ہے؟ حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا میری ماں. پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا میری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا میری ماں. 3 بار. پھر حضور اس کے بعد؟ فرمایا میرا والد. اچھا اب یہاں یہ حدیث تو پوری ہو گئی مگر سبحان اللہ. اچھا کوئی نارمل آدمی حدیث لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے، تفسیر کی کیا ضرورت ہے، خود ہی قرآن پڑھ لو، خود ہی حدیث پڑھ لو. آج کے دور میں کوئی نارمل آدمی حدیث پڑھے تو خدا نہ خاصہ اس کا رزلٹ کیا لے گا؟ چلو بھائی والد کو پوچھنا ہی نہیں ہے. 3 بار ماں کا فرمایا نبی پاک نے ماں کی خدمت کرو، ابا کو ڈالو سائڈ پہ. نہیں، اب اس کی انٹرپریٹیشن پڑھنا ضروری ہوگی، اب اس کی تفسیر اور اس کی شرح پڑھنا ضروری ہوگی. اللہ اکبر. علماء کی شان دیکھیں. پہلے تو علماء نے یہ ڈیبیٹ کیا کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا، 1 بار والد کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی جو نکلا وہ حق نکلا. وہ ایسی فضول کوئی بات نہیں ہوتی. ہر بات جو ہے وہ بڑی لاجیکلی، بڑی ڈیٹیل اور اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا وہ بہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. علماء کہتے ہیں 3 بار جو ماں کہا ہے نا ایسے نہیں کہا. ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں. نمبر 1 ماں بچے کو پہلے ماں اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اس کے جسم میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، کتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے. نمبر 2 جب پیدائش ہوتی ہے رائٹ دا ٹائم آف پیدائش بالکل موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے، شدید درد اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اور تیسری ماں مہربانی کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے کو پالتی ہے. تو ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر، اس لیے 3 بار ماں کہا. اور ان تینوں احسانوں میں والد ایک احسان کرتا ہے، وہ بچے کو پالنا ہے، اس لیے 1 بار والد کہا. سبحان اللہ ایک لفظ حکمت بڑا ہے. اب علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عزت والد کی زیادہ کرے گا اور خدمت ماں کی زیادہ کرے گا. یعنی والد کا بھی احترام ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری شریعت ہے. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں. حیثیت کیا تھی کہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتے. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے. عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے. عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد اب دیکھیں کیا تھا اسلام سے پہلے کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. ماں اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ بھائی بہن شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی. عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریک جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا. کھانے پینے اور تمام ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی. بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی. جو زندہ رہ جاتی وہ 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے. پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر میں ان کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ایسی رسمیں تھیں، ایسے رواج تھے. عورتیں دل بلاتی روتی تڑپتی مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرم رکھنے والا نہیں تھا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کی صبح شادی کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا، ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے. نبی پاک علیہ السلام ایسے احکامات لے کر آئے، اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے. اس میں اللہ کے دین میں عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. اسلام کی بدولت ظالم مردوں کی ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا. مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے. عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے. عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے. عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی. اپنے ماں باپ بھائی بہن اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی. الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے دلوں کی ملکہ بن گئی. چنانچہ قرآن مجید صاف لفظوں میں خواتین کے عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. اب
کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ اللہ اکبر! گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا۔